پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے قرآن کا پیغام دیتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ کتنا مشکل کام تھا، قرآن مجید کے نزول کا مقصد اس کو بھی سامنے رکھا جائے۔ دعوت کا کام، اللہ کے نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، اور کتنا مشکل کام ہے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور ایک اللہ کی بات کرنا کتنا مشکل ہے، بالکل مخالف ماحول ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی کیسی عبادت کریں گے، لیکن اس کام میں آگے بڑھے، قرآن مجید اترتا گیا، 23 سال کے اندر قرآن مجید کی مکمل ہوا، اترتا گیا، اور اس کے بعد ان مقاصد کو اور دعوت کے کام کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے ان کو مارا جا رہا ہے، عرب کی ریتیلی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مارا جا رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ حبشہ ہجرت کرنا پڑا، پھر ایک وقت آیا کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑا۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور مدینہ منورہ کے اندر مسلمان مضبوط ہونے لگے، مدینہ کے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، تم لوگوں نے مکہ کے لوگوں کو کیوں پناہ دی؟ اس کے بعد پھر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری کے اندر، اس کے بعد پھر غزوہ بدر جیسے ہوا، 313 لوگ تھے صرف غزوہ بدر کے اندر، اور مشرکین اور مکہ کے مشرکین یہ چاہتے تھے، یہودی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ان کی تعداد بالکل کم ہے، 313 ادھر ہے اور ادھر 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے، اور یہ سمجھے کہ اب مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا، لیکن غزوہ بدر میں اللہ نے مدد کی۔ اس مدد کے بعد پورے عرب کے اندر کوہرام مچ گیا، اب مسلمان سیاسی اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہوا فتح مکہ 20 رمضان کو، پھر جو ہے شان کے ساتھ، جو ہے بڑے ہی شان کے ساتھ مسلمان پھر واپس مکہ میں داخل ہوئے۔ تو اس تاریخ کو بھی سامنے رکھا جائے، قرآن مجید کے جو مقاصد ہیں اس کو ہم سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے۔